شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد عالمی قوتوں نے ایران پر اس وقت نظریں جما لی ہیں۔ تہران میں رجیم چینج آپریشن کے لیے خطرناک منصوبے پر کام اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ عالمی قوتوں نے خبردار کر دیا اور دوسری جانب بین الاقوامی میڈیا نے اس سب کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور پلان اس وقت منظر عام پر آ چکا ہے۔ کیا وہ پلان ہے اور کیا تفصیلات ہیں، سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد خطے کے جہاں مختلف ممالک پر اثر پڑتا ہے، وہاں اس خطے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس کا دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کی سچویشن پر بھی ایک گہرا اثر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دو عالمی قوتوں کے اس کے اوپر انتہائی اہم اثرات مرتب ہوئے ہیں، جن میں ایران تصور کیا جا رہا ہے اور دوسرا روس تصور کیا جا رہا ہے کہ اچانک بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان دو ممالک کی قوت کے اندر مشرق وسطیٰ میں زوال جو آیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور مستقبل میں کیا لائحہ عمل طے کیا جائے گا اس خطے کے اندر ان کو دوبارہ ری گین کرنے کے لیے، اپنی پاور کو، اپنے اثر و رسوخ کو ری گین کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ کیا ایران اگلا نشانہ ہو سکتا ہے؟ روس کا اس تمام تر معاملے سے کیا لنک ہو سکتا ہے؟ تو تجزیہ کار اور مبصرین اس وقت یہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ تو الٹ گیا، لیکن اب ایران کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب وہ بین الاقوامی قوت ایران، اب وہ بین الاقوامی قوت روس اس خطے کے اندر دوبارہ اپنے اثر و رسوخ کو کیسے بحال کرے گی؟ اب ناظرین، مبصرین اس کی وجہ سے خطے میں پڑنے والے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بٹر فلائی تھیوری سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، بٹر فلائی تھیوری ایکٹ یعنی کہ یہ وہ تھیوری ہے جس کے اندر جب تتلی اپنے پنکھ ہلاتی ہے تو پنکھ تو وہ یہاں پر ہلاتی ہے، لیکن دور اس کے کسی اور جگہ پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی بٹر فلائی اپنی جب وہ ونگز کو سپریڈ کرتی ہے، ہلاتی ہے، تو اس کے پھر دور دراز علاقوں میں اگر کوئی طوفان آتا ہے تو وہ اس کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ تو الٹ گیا، یہاں پر بٹر فلائی نے اپنے ونگز تو سپریڈ کر دیے، لیکن وہ تتلی جو اپنے پر ہلا رہی ہے اس کی وجہ سے دوسرے ممالک میں اور خطے کے اندر دور دور تک اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور دور دور تک طوفان آنے کا خطرہ بھی لاحق ہوگا۔ خطرہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے طوفان آئے گا، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سے لوگ۔ بین الاقوامی میڈیا BBC کے مطابق ایک رپورٹ منظر عام پر آتی ہے جس کے اندر ایک اسرائیلی سفارتکار یہ دعویٰ کرتا ہے اور بٹر فلائی ایفیکٹ تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے یہ 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے جو حملے کیے گئے تھے فلسطین میں، غزہ میں، اسرائیل صہیونی حکومت پر، صہیونی فورسز پر، اس چیز سے اس بٹر فلائی ایفیکٹ تھیوری کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے حماس نے یحییٰ سنوار کی قیادت میں حملے اپنے شروع کیے، ان کا مقصد ایک تھا، ان کا مقصد تھا لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کے گرد گھیرا تنگ کرنا، لیکن وہ اس خود گھیرے میں تنگ ہو گئے اور یہ جال اپنے ہی بنائے گئے جال میں وہ پھنس گئے۔ یہ ایک محور جو تھا، مرکزی محور جو اس کا تھا ایکسس آف ریزسٹنس کی، کہ ایران کا یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے جس میں حزب اللہ شامل ہے، جس میں حماس شامل ہے، اس کے زوال کا باعث بھی یہی دونوں گروہ ہے۔ اور پھر ان کی مثال اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ یہ برف کا ایک گولہ ہے جو لڑکتا ہے اور اپنی رستے میں آنے والی تمام تر چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اسی برف کے گولے نے، اسی ایکسس آف ریزسٹنس کے زوال کا باعث شام کی بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ بنا۔ یہ ایکسس آف ریزسٹنس اپنے راستے میں جو بھی آئے گا اس کو ختم کر دے گا، اس کو تباہ کر دے گا، جیسے شام کے اندر بشار الاسد کے طویل ترین تخت کو الٹ دیا گیا۔ پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایران کے خاتمے کا اور ایران کے لیے بھی ایک بھیانک خواب ثابت ہوگا ان کا یہ ایکسس آف ریزسٹنس۔ اور ناظرین، اس کے بعد بات کی جاتی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے، یہ بین الاقوامی میڈیا BBC کی رپورٹ میں وہ اسرائیلی سفارتکار دنیا کو خبردار کر رہے ہیں، وہ بدلتے ہوئے طاقت کے ایک نئے کھیل کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک بیٹھ کر خطے کے اندر اس کشیدگی کو اور بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر کوئی حکمت عملی اپنائیں اور اس کے مطابق کوئی فیصلہ کریں، یا پھر خود کو ڈھال لیں یا خود کو ڈھانپ لیں، یا پھر ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی تیار کی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان واقعات کا ایران پر بھی گہرا اثر ہوگا اور ایران میں ہونے والے مظاہرے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ان کے بھی حالات بہت جلد خراب ہونے جا رہے ہیں۔ اور پھر فلسطین کی بھی بات کی جاتی ہے کہ محمود عباس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، الٹنے کے لیے مغربی فلسطین میں بھی اس وقت مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ طاقت کا ایک نیا کھیل، ایک نیا دور اس وقت شروع ہو چکا ہے جس کے بارے میں ہم سب کو سوچنا ہوگا۔
اور پھر مصر کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے کہ مصر کے اندر موجود اخوان المسلمین بھی خطے کے اندر اس بدلتی ہوئی صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اردن کی حکومت کو بھی اس وقت بہت سے خطرات لاحق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف مبصرین بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شام کے اس زوال اور شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ صرف 7 اکتوبر کے ان حماس کے حملوں کو نہیں جانتے اور نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف وجوہات موجود ہیں جس کی وجہ سے شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹا۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو روس کا یوکرین پر حملہ کرنا، شام کی معیشت کا تباہ ہونا، اور پھر ترکی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونا، ختم ہو جانا، ان میں اہم وجوہات شامل ہے جو کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کی وجہ بنی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حماس کا آبویسلی اسرائیل پر حملہ کرنا یحییٰ سنوار کی قیادت میں، یہ بھی اس خطے کے اندر بشار کی حکومت کے خاتمے کا ایک اہم سبب بنی۔ ناظرین، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حماس نے ثابت کیا کہ طاقتور گروہوں کی اور طاقتور تنظیموں کی بھی کئی کمزوریاں ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت کیا کہ طاقت کا توازن کبھی بھی کسی بھی وقت پلٹ سکتا ہے۔ اور یہ خطے کے اندر صرف ایک جگہ کی مثال نہیں دی جا رہی، بلکہ خطے کے اندر کئی اور جگہوں پر، کئی اور ممالک کے اندر بھی طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ مطلب ڈھکے چھپے الفاظ میں ٹارگٹ کرنے کی اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ شام جو ہے وہ صرف شروعات تھی، اب یہ شروعات بہت سے دوسرے ممالک کی طرف بھی بڑھ سکتی ہے، وہاں پر بھی طاقت کا توازن پلٹ سکتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ایران کو خاموش الفاظ میں دھمکی دی جا رہی ہے؟ اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، پھر سیاسی تجزیہ کار یوس شرن اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ یہ بٹرفلائی ایفیکٹ تھیوری کی جو بات کی جا رہی ہے، ضروری نہیں کہ یہی اس کی بنیادی وجہ ہو، بلکہ یہ وہاں پر استعمال ہوتی ہے جہاں پر خطے کے اندر ایک دوسرے ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات یا پھر براہ راست کوئی کنیکشن نہ ہو۔ اگر بات کی جائے اس مشرق وسطیٰ کے اس خطے کی، اس کشیدگی کی، اس کانفلکٹ کی، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی موجود تھے، اور تعلقات کے علاوہ مفادات بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ لبنان شام کے ساتھ جڑا تھا، شام پھر حماس کے ساتھ جڑا تھا، حماس اسرائیل اور فلسطین میں وہاں پر موجود تھی اور وہاں پر ریزسٹنس شو کروا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد یمن بھی اس خطے میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر ممالک جو خطے میں موجود ہے، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات اور تعلقات جڑے ہوئے ہیں، اور انہی تعلقات اور مفادات کی وجہ سے، جن میں ترکیہ بھی شامل ہے، یہ سب کچھ ہوا۔ ابو دیاب جو ایک لبنانی محقق ہیں، وہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر میں حماس کی جانب سے کیے گئے حملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن 2011 کے اندر خطے کے اندر یہ جو کشیدگی ہوئی، اس کا آغاز ہوا جب اپنے ہی لوگوں نے ریزسٹنس دکھائی اور وہ باغی تنظیموں نے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف احتجاج شروع کیا۔ یہ وہ احتجاج تھا جو کہ خانہ جنگیوں کی صورت اختیار کر گیا، اور اس کے بعد پھر ملک کے اندر مختلف ایسی پالیسیز آئیں جن کے اندر فوجیوں کی تنخواہوں کو کم کر دیا جانا، اس کے بعد ان کی معیشت کو نقصان پہنچنا، اس کے ساتھ ساتھ پھر جنگی قیدی جو تھے ان کی حالت مزید ابتر ہو گئی۔ تو یہ مختلف فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے بشار حکومت کا خاتمہ ہوا، اور جن کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو خطے کے اندر، شام کے اندر جو خانہ جنگیوں کا آغاز ہوا تھا، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے غلط رستے کا استعمال کیا گیا بشار کی جانب سے، اور منشیات کے کاروبار کو فروغ دیا گیا، اور اپنی سلطنت ایک قائم کی گئی، اور پوری دنیا کے اندر کیپٹاگون کے ایک اہم اور کلیدی اور سب سے بڑے ایکسپورٹر کے طور پر انہوں نے ایک نیا روپ دھارا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے اسد حکومت کے قائم رہنے میں اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے بالواسطہ ایک کردار ادا کیا تھا جب 2013 کے اندر کیمیائی ہتھیار کا استعمال کیا گیا تھا عام عوام کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ایران سے جوہری پروگرام کے لیے بات چیت کرنا شروع کر دی تھی۔ ناظرین، پھر بات کی جاتی ہے کہ شام کے اندر اس تمام تر صورتحال کے باوجود محمد الجولانی جو کہ کبھی القاعدہ سے منسلک ہوا کرتے تھے، ان کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کا ایک وہ نیا روپ جو کہ ماضی میں خون سے لبریز تھا، جو کہ ماضی میں بہت سے جرائم سے بھرا ہوا تھا، اب ان کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں وہ
امن کی بات کرتے ہیں، جس میں وہ مغرب کے خلاف نہ جانے کی بات کرتے ہیں، جس میں وہ اسرائیل کے خلاف نہ جانے کی بات کرتے ہیں، جس میں وہ جنگ کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، جس میں وہ سرگرمیاں تیز کر دیتے ہیں، سفارتی سرگرمیوں کو تیز کر دیتے ہیں، ممالک سے رابطے تیز کر دیتے ہیں، مغربی ممالک سے رابطے تیز کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کا صلہ ان کو یہ ملتا ہے کہ وہ جو کبھی ایک دہشت گرد تصور کیے جاتے تھے اور جن کے سر کی قیمت 10 کروڑ ڈالر رکھی گئی تھی، وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، اس تمام تر صورتحال کے بعد مبصرین یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایران اور روس کا اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے؟ مشرق وسطیٰ کے اندر اب کیا اگر کوئی سرگرمی ہوگی، اگر کوئی بات چیت ہوگی تو وہ ترکیہ اور اسرائیل کی مدد سے ہوگی یا پھر شام کی نئی عبوری حکومت ابو محمد الجولانی کی مدد سے ہوگی؟ اور پھر ایک نئی ریاست کا قیام ہوگا یا نہیں؟ کیا ایسی ریاست کا قیام ہوگا جو افغانستان جیسی ہوگی، جس کے بارے میں محمد الجولانی نے کہا کہ ہم ویسی ریاست قائم نہیں کریں گے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ تک تمام تر حقیقت عیاں ہو جائے گی اور ایک نیا روپ دیکھنے کو ملے گا، ایک نئی ریاست دیکھنے کو ملے گی جس کے اندر ایک نئی سلطنت کا قیام ہوگا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ لیکن اس سب میں ترکیہ ان کے ساتھ ہوگا اور ایران اور روس جو کہ خطے کے اندر ایک اثر و رسوخ رکھتا تھا، ان کا اثر و رسوخ رہے گا یا پھر نہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔